احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ پاک نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی پتھر تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانا شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور نہروں کے کنارے ہیرے لگا دیے۔ بڑے بڑے محل بنا کر ہر محل تک دودھ اور شہد کی ایک چھوٹی نہر پہنچا دی۔ دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ درختوں پر سونے کے پھول لگائے، دیواروں کو عرق گلاب سے تر و تازہ کیا گیا۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں، جس پر سورج کی روشنی پڑتے ہی آنکھیں چندیا جاتی۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ پاک نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ پاک نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ نہ ہی پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں ہے۔
ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹس نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ علاقہ 1843 عیسوی میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے، اور اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔